السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان چاروں طرف سے خوارج کے نرغے میں ہے۔ بم دھماکے، خودکش حملے، افغانستان میں دہشت گردوں کی جو کمین گاہیں ہیں، محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا، لیکن ان خوارج کی پراکسیز جو فتنۃ الہندوستان کی باقیات و سیئات ہیں، یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نہ صرف سویلین، ہمارے معصوم نمازی، ہمارے فوج کے جوان، اسپیشلی پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کو رول آؤٹ کر دیا جاتا ہے، جن کی بھی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، پالیسی کے اندر بھی ہیں۔ نیکٹا جیسا ادارہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، پالے ہوئے ہیں، اتنے فنڈز رکھے ہوئے ہیں، پیغام پاکستان زیرو ہے، نیکٹا زیرو ہے، آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا رزلٹ زیرو ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، پولیس والے مر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، سپاہی جانیں دے رہے ہیں، اور جتنی بھی ہماری عوام ہے، پبلک میں سے بھی ان بھی قربانیاں ہیں، 60-70 ہزار تو ان کی ہیں، سب سے زیادہ سویلینز نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن یہ خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں آج ایک پالیسی ریاست کو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، باقی اپنی ان کی مرضی ہے۔ یہ خوارج کو قوم عاد اور سمود سے تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جس طرح قوم عاد اور سمود کو اللہ نے ایلیمینیٹ کر دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا، اسی طرح ان کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ سورہ احقاف اور سورہ حاقہ میں جہاں قوم عاد اور سمود کو اللہ نے جو عذاب دیا اس کی وجہ سے، تو حضور نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، کہ میں انہیں پاؤں تو قوم عاد کی طرح کچل دوں کہ ان کی باقیات بھی نہ بچیں، یہ جڑ سے اکھڑ جائیں۔ یعنی ریاستی کارروائی پر ان کو ایسا قتل عام کیا جائے کہ ان میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ تو اللہ کا جو فرمان ہے کہ کیا تو ان میں سے کوئی باقی بچتا دیکھتا ہے، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اسی کی تفسیر ابن حجر نے، ابو العباس قرطبی نے، امام مسلم نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پالوں تو ان کا قتل عام ایسے کروں دوبارہ اٹھنے نہ پائیں۔ تو اسٹیٹ میں خوارج اور دہشت گردوں کے خلاف دیر از نو روم فار نیگوسیشنز، یہ واضح ہے۔ سیدنا علی نے نہروان میں ان کو ایلیمینیٹ کیا تھا، اور ان کو ایلیمینیٹ کر کے ہی ملک میں امن آ سکتا ہے۔ لیکن ان کی جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شر الخلائق، ورسٹ آف دا کریشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور رحمت للعالمین ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو آپ اندازہ لگائیں یہ اتنے کمینے ہیں کہ حضور نے انہیں کہا یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ مخلوقات کریشنز میں 18,000 مخلوقات آتی ہیں۔ اور اگلی بات، کریم آقا نے کبھی اتنا سخت لہجہ نہیں اختیار کیا جو خارجیوں کے بارے میں، وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ، they are the dogs of the hell، جہنمی کتے ہیں، یہ جو کتے پارسل ہو رہے ہیں نا جہنم میں، اور پھر ان کو قتل کرنے والوں کے لیے 10 درجات، ٹھیک ہے۔ 7 دروازے جنت کے ان شہداء کے لیے جو خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، 3 دروازے جہنم کے خوارج کے لیے مختص، 31 علامات حدیث میں۔ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے؟ کیوں نہیں انہیں کرش کیا جا رہا؟ زبانی جمع خرچ باتیں ہوتی ہیں، ان سارے ایشوز کو لے کے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر سیاسی امور و قانون ڈاکٹر سدرا موجود ہیں۔ سدرا بہت شکریہ۔ انزا ثاقب، ماہر بین الاقوامی امور، انزا آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب دفاعی امور کو دیکھتے ہیں، شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کریں گے چیئرمین لو پاکستان موومنٹ انجینئر افتخار احمد راجہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انزا آپ سے شروع کرتا ہوں۔ انزا یہ بتائیے کہ خوارج کی علامتیں اور ان کو کرش کرنے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، ابھی اس میں شدت آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں فیوچر سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل دین سے بے دخل ہیں، لیکن اس چیز کے لیے نا ہمیں تھوڑی سی ابھی جو سیکیورٹی نیکسس ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا افغانستان پر ریسنٹ ایکشن ایموشنل ری ایکشن نہیں تھا، یہ کوئی ریٹرک کی بات نہیں، بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ کاؤنٹر ٹیررزم رسپانس تھا۔ اگر افغان ٹیریٹری سے کراس بارڈر اٹیکس کنٹینیو رہتے ہیں اور ویریفائبل ایکشن نہیں ہوتا تو لمیٹڈ سلیکٹو اسٹرائکس فیوچر میں بھی پاسبلٹی رہیں گی۔ اور لیکن پاکستان دیکھیں فل اسکیل کانفلکٹ نہیں چاہتا، افغانی ہمارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہے، لیکن ہمیں مسئلہ ان خارجی تنظیموں سے ہے اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے ہے۔ پاکستان فل اسکیل کانفلکٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، آبجیکٹو ایسکیلیشن نہیں ہے، ڈیٹرنس ریسٹور کرنا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات اب سیکورٹی فرسٹ فریم ورک میں انٹر ہو چکے ہیں۔ پہلے فوکس ٹریڈ اور انگیجمنٹ پر تھا، اب فوکس کمپلائنس اور بارڈر اسٹیبلٹی پہ۔
لیکن سناریو یہ ہے کہ مینج ٹینشن چلے، نہ اوپن وار، نہ کمپلیٹ ٹرسٹ. فیوچر ڈائریکشن کابل کے پریکٹیکل سٹیپس پر ڈیپینڈ کرے گی. اب ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی ڈیل ممکن ہے لیکن آسان نہیں. امریکہ دیکھیں نیوکلیئر ایمبیگوٹی ختم کرنا چاہتا ہے، ایران سینکشنز ریلیف اور سورینٹی ریکگنیشن چاہتا ہے. جب ہم اس طرح کے سیناریو میں ایگزسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو طالبان کو بھی اور افغان گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ آیا جتنے بھی فیکشنز ان کے پاس ہے، وہ حقانی نیٹ ورک ہو، کنداری کور ہو، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، ان کی ویک فارم آف گورنمنٹ ہو، لیکن اگر وہ ایک کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایک ریجنل سگنیفیکینس بنے رہنا چاہتے ہیں اپنے براڈ سینکشنز اور بلکہ میں یہی کہوں گی کہ یو این چارٹر کے تحت بھی پاکستان کو فل رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان اٹیک سے بھی بچتے رہیں تو پھر ان کو ڈپلومیٹک چینلز کھلے رکھنے پڑیں گے، معاہدے کے دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں حمزہ آپ کی طرف. ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، یہ کیسا بھائی ہے جو کرکٹ کے میدان میں بھی ہندوستان کے ساتھ محو رقص ہوتا ہے، جھنڈا ان کا تھامتا ہے؟ یہ کیسا بھائی ہے جو قیام پاکستان کے وقت بھی تسلیم نہیں کرتا؟ یہ کیسا بھائی ہے جو ڈیورنٹ لائن کو نہیں تسلیم کرتا؟ یہ کیسا بھائی ہے جو بارود اور بم پھینکتا ہے اپنے بھائی پہ؟ بھائی ایسا کرتے ہیں یا کوئی بدترین دشمن ایسا کرتے ہیں؟ ان کی ٹیم کو ہم نے کھلایا پلایا ٹرین کیا، ان کی پنگیں بھارت اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ بھائی ہے، برادرہڈ ہے، مواخات ہے، دشمنی ہے، منافقت ہے، کیا کہیں اس کو؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ابھی رشیا سے ایک رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے، اور اس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ تقریباً 23,000 ٹیررسٹ اس وقت افغانستان میں مقیم ہیں، جن میں سے آدھے سے زیادہ خارجی ہیں، فورنرز ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ تعداد ٹی ٹی پی کی ہے جو پاکستان کے خلاف کارگر ہے. یعنی تقریباً 5,000 سے 7,000 ان کی تعداد بتائی گئی ہے، اپروکسیمیٹلی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں اور جا کے انہوں نے وہاں پہ پناہ حاصل کی ہوئی ہے افغان طالبان رژیم کے نیچے. اور پاکستان کئی سالوں سے افغان طالبان رژیم کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں یہ لوگ موجود ہیں، آپ کی سرپرستی میں یہ لوگ موجود ہیں، آپ کی سرپرستی میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ ہمارے خلاف پھر کارروائیاں کرتے ہیں. اب ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ایک وار اگینسٹ ٹیرر میں اس وقت شامل ہیں، اس وقت ہم مشغول ہیں اس میں، اور ہمیں اس کو ہر صورت جیتنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر ہے، اس کے 2 فرنٹس ہیں بیسیکلی ڈاکٹر صاحب. ایک تو انٹرنل فرنٹ ہے اور ایک ایکسٹرنل فرنٹ. انٹرنل فرنٹ پہ تو ہم پوری یکجہتی سے اور پوری قوت کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، جانیں بھی دے رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں اور ان کو بھی مار رہے ہیں. لیکن یہ ایکسٹرنل فرنٹ ہے جس کو اگر قابو نہیں کیا گیا تو ہمیں انٹرنل فرنٹ پہ وہ کامیابی نہیں حاصل ہوگی جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، جس کے ہم متمنی ہیں. اور اس ایکسٹرنل فرنٹ میں ہمیں افغانستان کے اندر جا کے یہ کارروائی کرنی پڑتی ہے اور کرنی پڑے گی آئندہ بھی، اگر وہاں سے یہ چیزیں قابو میں نہیں آئیں. اور یہ چیز ہم بارہا باور کرا چکے ہیں افغانستان کو، نہ صرف افغانستان کو بلکہ باقی دنیا کو بھی. ہم نے تو ہر طرح سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، ان کو میز پہ لائے ہیں، ان سے بات چیت کی ہے، قطر، ترکی، سعودی عرب، ایون خطے کے باہر کے ممالک کو ہم نے انوالو کیا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اگر ہم نے افغانستان کو ایسے ہی رہنے دیا تو یہ پھر ایک ہاٹ بیٹ آف ٹیررزم بن جائے گا. اور اب یہ جو رشیا کی رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی ہے، یہ پاکستان کی موقف کی تائید کرتی ہے. تو ہم تو ہر طرح سے ساتھ دینے کو تیار ہیں ایڈمرل صاحب. وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آتا تو ہمارے لیے مشکل. جی میں آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، تحریک ظالمان پاکستان، ٹھیک ہے، تحریک ٹیرر موومنٹ میں اسے کہتا ہوں، طالب نہیں ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، وہ ظالم ہے. کیا جہنمی کتوں سے بات ہو سکتی ہے جب رسول اللہ کی پالیسی واضح ہے اور جو بدترین مخلوق ہے، انہیں جانوروں سے بھی نٹوریس سیکسول بیسٹ ہیں؟ چلے اپنے ملک میں جو کرے، بچیوں کی تعلیم یا جو کوڑے برسانا یا ایٹسٹرا جو بھی ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن کم از کم اس گاربیج کو یہاں لے کے نہ آئیں. تو کتوں سے کبھی بات ہوتی ہے؟ رسول اللہ کے نزدیک یہ کتے ہیں، ان کتوں کو آپ نے سیدنا علی نے نہروان کے موقع پر کرش کیا تھا.
تو یہ ہمیں آل مروان اور باقی ان کی تھاٹ جو ہے یہ ہمارے اندر سمپیتھائزرز فیسیلیٹیٹرز بیٹھے ہوئے. اسلام آباد کی ایڈمرل فیصل شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا, یہاں اس وقت ان کے سینٹرز ہیں کمین گاہیں جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں فیسیلیٹیٹرز ہیں, تکفیر کا لٹریچر موجود ہے, ریاست کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ نیکٹا کیا کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس طرح ہمارے یہاں گریجویشن سرمنیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی, جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہار وغیرہ پہنایا جاتا ہے. ان لوگوں کے یہاں کل ایک ویڈیو چل رہی تھی جہاں پہ خودکش حملہ آوروں کی گریجویشن سرمنی ہو رہی تھی, جہاں پہ ٹیررسٹ کو تیار کیا جا رہا تھا اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہار پھول پہنا کے بڑی عزت کے ساتھ لے کے آیا جا رہا تھا کہ یہ آئندہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے تیار ہو گئے. انٹرنیٹ پہ موجود ہے یہ ویڈیو. پھر سیکنڈلی آپ نے بات کی ان سے بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں. دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم آئے, ٹھیک, حالانکہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں, لیکن پھر بھی پاکستان نے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور ہم نے ان کو پورا موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ ان کا کیا رد عمل تھا کہ یہ یہاں پہ مذاکرات کی شرائط مان جاتے تھے, تھوڑی دیر میں دلی کو فون کرتے تھے, دلی سے آتے تھے, اپنی باتوں سے مکر جاتے تھے, اٹھ کے چلے جاتے تھے. پھر ان کی سب سے بڑی بدنیتی دیکھیے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس تمام کو جو بھی ہمارے درمیان مذاکرات ہیں اس کو ڈاکیومنٹ فارم میں کر لیجئے, یہ اس چیز کے اوپر مکر گئے کہ اگر ہم نے ڈاکیومنٹ کر لیا تو ہم باؤنڈ ہو جائیں گے. پھر تیسری ان کی بدنیتی دیکھیے کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر جب وہی پیس آف ڈاکیومنٹ انہوں نے شائع کیا تو الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ شائع کیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ بیان شروع ہو جاتا ہے. آریانہ ٹی وی پہ میں بیان دیکھ رہی تھی کہ اگر ہمیں جو ہے امیر المومنین اجازت دیں تو ہم اتنی دیر میں جو ہے عبدالحمید خراسانی نے یہ کہا ہے, جی ہم اتنی دیر میں جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے ہیبت اللہ صاحب اٹھ کے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہوتے ہیں. تو کب تک, مطلب ہم بڑے بھائی ہونے کا ثبوت کب تک دے سکتے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی ہمیشہ ڈیفینسو رہی ہے, لیکن کیا ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے وہ نمازی جو موجود تھے مامبار گاہوں میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے اپنے ملک میں فرقہ وارانہ تقسیم بھی بہت بری طرح, خیر آپ نے تو انسانوں کی غلامی میں انسانوں کو دے دیا نا, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تو آپ نے انسانوں کی غلامی میں انسان دے بچوں دیے. کی تعلیم نہیں ہے وہاں بچوں کی تعلیم نہیں ہے, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے بڑے 13 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. سر 3 ہفتے پہلے کی ایک جو ہے ان کی نیوز چلی, میں رہ کے آئی ہوں, نیوز چلی ہے کہ جن گھروں میں خواتین موجود ہیں ان گھروں کی کھڑکیوں کو اینٹیں لگا کے بند کر دیا جائے. 3 دن پرانا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ عورت کو مارنا جائز ہے بشرطے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے. عورتیں کام نہیں کر سکتی لیکن ان کے لیے بھیک مانگنا سڑکوں پہ جائز ہے. یہ کہاں یہ انسان ہے, یہ کہاں کے انسان ہے, یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ مارنا جائز ہے بشرطے کہ اس کی ہڈی نہ ٹوٹے. یہ ان لوگوں کی باقی سب کچھ ٹوٹ جائے. آفیشیل اسٹیٹمنٹ آج سے 3 دن پہلے آئی ہے. ہاں تو کہیں چلتے سدرا آپ کی بات کوئی آگے لے کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین لو پاکستان موومنٹ انجینئر افتخار حسین راجہ صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں افغانستان بھارت کی گود میں بیٹھ کے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ریاض عباسی بھائی, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس حساس موضوع پر مجھے موقع فراہم کیا. میں جتنے ناظرین ہیں ان کو بھی اور جو شرکاء اس پروگرام میں شامل ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. عمر ریاض عباسی بھائی, اس کی 2-3 وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کی جو سب سے پہلی ایک وجہ ہے وہ خارجہ پالیسی میں تسلسل اور اعتماد سازی کی کمی رہی ہے, جتنے بھی ادوار رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے پائیدار تعلقات استوار نہ کر سکے اور یوں ہم نے خود ہی خلا پیدا کی ہے. جی. اور دوسرا عمر ریاض باسی بھائی, یہ خلا جو ہے یہ بھارت نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پر کیا ہے. اس نے وہاں پہ افغانستان میں بھرپور معاشی ترقیاتی اور سفارتی سرمایہ کاری کی ہے تاکہ وہ اپنا اسٹریٹجک اثر و رسوخ قائم کر سکے علاقے میں. اور تیسرا اگر آپ پوچھیں تو افغانستان خود علاقائی طاقتوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش میں بھارت کو بطور متبادل شراکت دار استعمال کر رہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو. تو اس طرح یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کا فیصلہ نہیں بلکہ جو ہماری اپنی سفارتی کمزوری ہیں اور بھارت کی فعال حکمت عملی ہے,
یہ اس کا کوئی مجموعی اچھا نتیجہ کہہ راج سکتے صاحب ہیں۔ یہ بتائیں کہ افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے جو مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اس کا جامع حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ویٹرنز میں سے رہے ہیں، آپ نے سرو کیا ہے، اب آپ ڈپلومیسی میں انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں باہر بیٹھ کے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عباسی بھائی، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ افغانستان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کا حل صرف عسکری نہیں ہے بلکہ ہمجت حکمت عملی ہے۔ میرے خیال میں پہلے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا پڑے گا فورن پالیسی پہ اور ٹھیک، افغانستان کے ساتھ ایک واضح اور مستقل اور نتیجہ خیز سفارتی فریم ورک بنانا ہوگا۔ ڈپلومیٹک اور فریم ورک۔ دوسرا، میرے خیال میں جتنے بھی سرحدی صوبے ہیں جس میں کے پی کی اور بلوچستان شامل ہیں، ان کی مقامی قیادت کو آن بورڈ لے کر عوامی سطح پر اعتماد سازی ضروری ہے، کیونکہ پائیدار امن عوام کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں۔ تیسرا واسی بھائی، جی جی انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر مینجمنٹ اور علاقائی تعاون کو مؤثر بنانا ہوگا۔ ٹھیک، اور سب سے اہم بات، صرف افواج پر انحصار کافی نہیں۔ روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں عمر بھائی، مگر سیاسی قیادت، سفارتکاری اور قومی بیانیہ سب کو یکساں کردار ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک، یعنی بالکل حل آپ نے بندوق کے ساتھ ساتھ پالیسی، سفارت اور قومی اتفاق رائے میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ ہے، بالکل راج صاحب آپ نے ٹھیک کہا۔ انہیں سارے فرنٹس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے، لوکل لیڈر انوالومنٹ، نیریٹو بلڈنگ، واقعی یہ سارے آن بورڈ ہوں گے تو معاملہ اور قضیہ حل ہوگا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ریاستی سطح پہ خوارج کی بے خونی کی۔ ایک چیز میں سمجھنے سے قاصر ہوں، جب قرآن واضح ہو، حدیث واضح ہو، تو وہاں پہ ہمارا تجزیہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ حیرت ہے ایسے تجزیہ کاروں پہ، میں منہ پہ کہتا ہوں سامنے، جب قرآن کا واضح حکم ہے قوم عاد اور سمود کی طرح ان کو ایلیمینیٹ کرو، بالکل جڑ سے اکھاڑو، تو جب ہمارے پالیسی میکنگ قرآن و حدیث چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے تو یہ عذاب لاشوں کی صورت میں مسلط ہوگا۔ یہ میرے سامنے ہے کہ یہ عبادت میں تشدد کریں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ٹھیک ہے، بظاہر اچھی باتیں کریں گے، پھر نماز حلق سے یسفکون الدم الحرام، ناحق خون بہائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، مسلمانوں کو قتل کریں گے، they will kill the believers، اور چھوڑ دیں گے لیفٹ آؤٹ بت پرستوں کو، آئیڈلز کو۔ اب یہ علامتیں ساری ان میں موجود ہیں۔ شر الخلائق بھی کہا، ٹھیک ہے، انہیں یہ کہا کہ یہ برین واش ینگسٹرز ہوں گے، ساری علامتیں۔ کس اللحیہ، گنی داڑھی ہوگی، تہبند لٹکا ہوگا، سر گنجا ہوگا۔ کس میں ہیں یہ علامتیں؟ یہ فوجی میں تو علامتیں نہیں پائی جاتی، قرآن اچھا کام پڑھا جاتا ہے۔ میں کل ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا جی خوارج کے بارے میں، ہمارے علماء قتل ہو گئے، افواج پاکستان تو قربانیاں دے رہی۔ اچھا قرآن تلاوت کہاں پہ ہوتی ہے ذرا مولانا صاحب یہ بتائیں؟ داڑھی گھنی کس کی ہوتی ہے؟ سر گنجا کس کا ہوتا ہے؟ تہبند فوجی تو نہیں پہنتا، کون پہنتا ہے؟ تم بتاؤ جی۔ حمزہ ثاقب کیا کہتی ہیں؟ پولیٹیکل ول بھی، انجینئر افتخار راجہ صاحب نے تو کہا پولیٹیکل ول، لوکل آبادی کے پی کے میں جو رہتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں، اور ایک ڈپلومیٹک جو ایک ویکیوم بنا ہوا ہے اس کو بھی فل کریں۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی دیکھیں، بالکل راجہ صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آن گراؤنڈ جتنے بھی ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کو لیا جائے۔ آپ نے کانفیڈنس میں، جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، وہ لوگ بھی امن چاہتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو ایکویٹ نہیں کر سکتے کہ جو سویلینز ہیں وہ اس طرح کے شر پسند عناصر کے ساتھ موجود ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ہم نے ساتھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ہم بار بار یہ سوال اٹھتا ہے، لوگ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ کیا ہماری فورن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے ہونا؟ تو آئی تھنک بالکل نہیں، کیونکہ فورن پالیسی تب فیل ہوتی ہے جب آپشنز ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے بعد لمیٹڈ کائنیٹک رسپانس دیا گیا، جہاں پہ کسی بھی سویلین کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی ہے، صرف اور صرف ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ سو اسٹیٹ ریسپانسبلٹی کا تقاضا ہوتا ہے کہ سٹیزن سیکورٹی کمپرومائز نہ ہو، جو کہ ہم نے یہ کیا۔ دوسری چیز جو ہم جس کو بار بار میں کہوں گی کہ کیا یہ، میں بار بار یہ سنتی ہوں کہ کیا ہم انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ تو نہیں کر رہے؟ تو بالکل نہیں کر رہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ یو این کے آرٹیکل 52 کے تحت بھی انٹرنیشنل لا اسٹیٹ کو
सेल्फ डिफेंस करने का राइट देता है, खास तौर पर जब नॉन स्टेट एक्टर्स क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करें और अनसा, वो इसमें स्टेट इसमें एक और चीज़ भी हम शामिल कर लेते हैं कि जो आपने ना यूएन की ये जो बात की कि कैजुअल्टी सिविलियन तो मरे ही नहीं है, हम तो जहन्नमी कुत्तों को पार्सल कर रहे हैं, ये गन साफ कर रहे हैं, यहाँ तो इंसानों के साथ हमारी जंग ही नहीं है, दे आर इन ह्यूमन बींग्स तो हुजूर ने फरमाया है ही नहीं, किलाबुहुम नार, ये वो कुत्ते, ज़मीनी कुत्ते भी नहीं कहा, आप अंदाज़ा लगाएं। मैं ये इसलिए तशदीद से लोगों को समझा रहा हूँ, ज़मीनी कुत्ता फिर भी दुम हिलाता है, मालिक का वफादार होता है, लेकिन ये जहन्नमी कुत्ते, इन्हें पार्सल जहन्नम में ही करना है। क्या कहती हैं? बेशक, बिल्कुल। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगी कि स्ट्रेटेजिक लॉजिक एक्सप्लेन अगर करूं तो आपने बिल्कुल कहा, लेकिन हम रेटरिक के अलावा भी अगर बात करते हैं, स्टेट का पहला फर्ज अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। जब क्रॉस बॉर्डर थ्रेट परसिस्ट करेगा तो कैलिब्रेटेड डिटरेंस लेजिटिमेट टूल होगा, लेकिन मैं यहाँ ये भी जाहिर करना चाहूंगी कि इस तरह का जो रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान ने दिया है, दिस इज नॉट वॉर और एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। हम लार्ज स्केल काइनेटिक ऑपरेशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टिव टारगेटिंग है। खुदा इस चीज को रियलाइज करें कि सिर्फ अब इतनी ज्यादा पाकिस्तान के पास ना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हमारी इतनी स्ट्रांग है। आप ये देखें, लास्ट ईयर भी हम कैम्ब्रियन पेट्रोल जीते हैं पूरी दुनिया की कंट्रीज मिलिट्री के आगे। तो इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि बहुत सिलेक्टिव काइनेटिक एक्शन होता है। और इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा इसके ऊपर भी आते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर हिस्टोरिकली पोरस रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। एडमिरल फैसल शाह साहब, इनके हमदर्द, सहूलतकार, सिंपैथाइजर्स, फैसिलिटेटर वो तो हैं, ये कुत्ते तो जहन्नम पार्सल हो रहे हैं, फ़ौज मार रही है, शहीद भी हम हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो नर्सरियाँ हैं आइडियालॉजिकल, नज़रियाती महाज, जहाँ से इन्हें कोचिंग मिलती है, जो सिलेबस इन्हें पढ़ाया जाता है, जो जुम्मे को खुतबे में तकफीर होती है, तो ये चीज़ें आपके कैपिटल के अंदर भी मौजूद हैं, रियासत को भी पता है, हुकूमत को भी पता है। इनके फैसिलिटेटर्स बाज़ पॉलिटिकल जमातों को फैसिलिटेट करते हैं रेडिकलाइजेशन के ज़रिए। तो क्या कहते हैं, ये जत्था नेक्सस, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनसे बेनिफिट्स भी लिए हुए हैं, जो दूसरों को काफिर और तकफीर कहते हैं। तो हमने, फौज ने तो काम कर दिया, पीछे वाला काम कौन करेगा? क्या समझते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं काफी अरसे से एक बात कह रहा हूं और अल्लाह करे कि ये असर करे। मैं ये कहता हूं कि देखें, कोई भी जंग जब आप लड़ते हैं ना, तो उसमें फौज, हुकूमत और अवाम, ये तीनों जब तक इकट्ठे नहीं होते, एक पेज पर नहीं होते, आप वो जंग जीत नहीं सकते। और अगर ये जंग हम लड़ रहे हैं, जो कि वाकई हम लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, तो इसमें भी हमें तीनों को एक पेज पर होने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है और एक दूसरे को समझाने की जरूरत है। देखिए, ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, इसमें मुझे अवाम का किरदार कहीं नजर नहीं आता है। यानी मैं और आप, हम लोग जो हैं, हमारा कोई किरदार इसमें नजर नहीं आता है। हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो कि इस पे बातचीत भी नहीं करते, जो सोचते ही नहीं है इस पे। हम अगर अपनी आंखें और कान खुले रखें और हम ये देखें कि कौन सी मुश्तबा चीज हमें कोई नजर आ रही है, कौन मुश्तबा शख्स हमें नजर आ रहा है, कौन सी ऐसी हरकत है जो कि मुश्तबा है, और मैं उसको रिपोर्ट करूं किसी मुतल्लिका इदारे को या मुतल्लिका शख्स को, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं शायद किसी बड़ी तबाही को रोकने में कामयाब हो जाऊं, या अपने जो इदारे हैं उनको कामयाब कर दूं किसी बड़ी तबाही के रोकने में। लेकिन ये मैं खुद से नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, ना आप खुद से कर सकते। इसके लिए एजुकेशन की जरूरत है, इसके लिए हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। आपको याद होगा 2007 में, 2006 में मेरा ख्याल है एक दफा ये काम शुरू हुआ था कि मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे कि अगर आपको इस किस्म की कोई चीज नजर आए, इस किस्म का कोई शख्स नजर आए, उसने ऐसे कपड़े पहने हुए हों, तो आप इन नंबरों पे रिपोर्ट करें। तो वो 1 साल, तकरीबन 1.5 साल चला और लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो ये बेसिकली शायद हमें दोबारा कदम उठाने की जरूरत है। हम शायद डरते हो ये कदम उठाने से कि इससे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, लोग डर जाएंगे। लेकिन देखिए, जो कुछ अभी हो रहा है, इससे ज्यादा तो डर और खौफ नहीं होगा पैदा जितना अब हो गया है। तो हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इंगेज करने की जरूरत है। अब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि मस्जिदों में इस किस्म के खुतबे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की तबलीग कर रहे हैं, तो जब मुझे ये पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है,
تو میں اس قسم کی چیزوں میں نہ صرف یہ کہ نہ جاؤں گا نہ شامل ہوں گا بلکہ ان کو رپورٹ بھی کروں گا. تو اس سے حکومت کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. اس سے ٹھیک ہے جی شاہ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. اسی طرح یہ بتائیں لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے، ہم تو جان اللہ نے دی ہے اسی نے لینی ہے. اسلام آباد کی مسجد میں پولیس والا بھی وہاں نماز پڑھتا ہے جمعے کے دن. مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھتے ہیں، گن لے کے، گارڈ ساتھ ہوتے ہیں، گن ہاتھ میں ہوتی ہے، دھمکیاں ریاست کو دے رہے ہوتے ہیں. اسلام آباد پولیس کے اہلکار اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اسی مسجد کی لائبریری میں تکفیر پر مبنی لٹریچر ہے، کیوں نہیں بات کرتا کوئی؟ کب تک لاشیں اٹھائیں گے؟ کب تک مٹی ڈالیں گے؟ حکومت اور ان کا نیکسس یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں. آپ کے سینٹر کمینگاہیں مسجد درار حضور نے گرائی تھی نا. جس مسجد میں بارود کی بات ہو، جس مسجد میں خودکش حملے کی بات ہو، افواج پاکستان کو للکارا جائے، جس مسجد میں کسی کو کافر کیا کہا جائے، جس میں کہا جائے کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن سر دو باتیں ہیں نا. ابھی جیسے سر نے ایک بات کی، سر نے کہا کلیکٹیو کانشیس جو ہے اس کے ایک کانسیپٹ کے اوپر سر نے توجہ دلائی. میرا آپ کا یہاں بیٹھ کے بات کرنا، ہمارے اور گیسٹ کا یہاں پہ بات کرنا اٹ سیلف اس کلیکٹیو کانشیس کے ہی کانسیپٹ کے انڈر ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں بھی ایک اسکیم چلی تھی کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی افغانی موجود ہے رپورٹ کیجیے، آپ کو انسینٹیو بیسڈ اسکیمز چلی تھیں. سملرلی یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، جی میں اسی طرف آ رہی ہوں. یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے سر، نہ صرف یہ افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ کے ارد گرد آپ کی لوکیلٹی میں کوئی اس قسم کا انسان موجود ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے تو اس کو رپورٹ کرنا آپ کی یہ فرض عین ہے. آپ اس کو صرف فرض کفایہ نہیں سمجھ سکتے کہ حکومت نے ادا کر دیا اور فوج نے ادا کر دیا تو کافی ہے. یہ فرض عین ہے، آپ پہ، میرے پہ، ہم سب پہ ذمہ داری ہے. دوسری چیز جیسے انجینئر صاحب نے ایک بات کی تھی پالیسی کو لے کے، ہماری اور افغانستان کی پالیسی، اور سر نے پھر انڈیا کی پالیسی کے حوالے سے بات کی تھی. 2021 میں 15 اگست 2021 جب طالبان رجیم نے ٹیک اوور کیا تھا کابل میں، تو اس کے 2 مہینے کے بعد انڈیا لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کے خلاف ریزولوشن کہ ان کی رجیم کو کسی صورت میں ایکسیپٹ نہ کیا جائے. کیونکہ انڈیا کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رجیم آئی ہے تو شاید یہ پرو پاکستان رجیم ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم جب انڈیا نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ تو اگینسٹ پاکستان رجیم ہے، اس کے بعد وہاں ہاسپٹلس بھی بن رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی جاری ہے، ان کو جو ہے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے لیے ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دیجیے، نہ افغانستان میں کوئی انڈسٹریز ہے، نہ افغانستان کی کوئی ٹریڈ ہے، نہ افغانستان کی جو ہے وہ کوئی آپ کی بہت بڑی اکنامیکل جو ہے وہ فلرش کری ہے. ان کے یہاں ڈالر 77 افغانی از ایکولنٹ ٹو $1. ان کی اکانومی چل کہاں سے رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری کی پوری آپ کی اسٹیٹ چل رہی ہے. کبھی آپ کو جو ہے انڈیا پیسے دے گا ٹیررزم کے لیے، کبھی آپ کو اسرائیل پیسے لا کے دے رہا ہے ٹیررزم کے لیے. آپ تو کرائے کے قاتل ہیں، آپ اپنا ملک کیسے چلا رہے ہیں؟ عالمی سامراجی طاقتوں کی خواہش ہے کہ یہ بنا رہے. امریکہ اسی لیے اسلحہ چھوڑ کے گیا، ڈی اسٹیبلائز کرنا، نشانہ پاکستان ہے. ٹیرر ونگ ہر جماعت میں ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپوزٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیرر بنا کے رکھنا، اپنے دشمن کے اوپر ٹیرر بنا کے رکھنا. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے کہ افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی سگنیفیکنٹ ٹریڈ نہیں ہے، لینڈ لاکڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس ہماری پھر پالیسی کی بات کر لیجئے، ہم نے تو ان کے ساتھ ٹریڈ بھی جاری رکھی ہوئی ہے. ہم نے جب بارڈرز بند کیے تھے تو افغانستان کا کیا حال ہو گیا تھا جب انہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. سملرلی ہماری پالیسی، جس طریقے سے انجینئر صاحب نے بات کی تھی، ہماری پالیسی افغانستان کے ساتھ ہمیشہ بڑے بھائیوں کی طرح نہیں ہے، آن دا بیسس آف ریلیجن، آن دا بیسس آف ریجن، آن دا بیسس آف ہیومینٹی. لیکن ادھر سے، لیکن وہاں سے تو ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا گیا. انجینئر صاحب چھرے سے ہی بات آگے لے کے جاتے ہیں، یہ چھرا گھونپ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے خوارج کو جو پارسل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جب ریاست کے خلاف مسلح بغاوت ہو اور معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جائے تو سخت کارروائی تو ہوگی. جی، پاکستان کی افواج، سیکیورٹی ادارے اس وقت واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ریاستی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ تو درست. لیکن عمر بھائی، اگر دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے تو یہ صرف آپریشن جو ہے وقتی کامیابی تو اسے مل جاتی ہے، لیکن مستقل امن کے لیے ان گروہوں کی مالی معاونت، سرحد پار محفوظ ٹھکانوں اور سہولت کاری کے نیٹ ورک کو ختم ہونا بہت ضروری ہے.
اور اس کے لیے جو حکومت کا نیشنل ایکشن پلان جو فریم ورک ہے اس پہ حقیقی عمل درآمد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، رہنما ہیں، سینیٹر بھی ہیں جمعیت علماء اسلام کے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ. یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں پاکستان میں ہو رہی ہیں فتنہ خوارج کی، ان کی بہتری کے لیے فوج کام کر رہی ہے، لیکن اکیلے فوج کا کیا کام ہے؟ سول سوسائٹی، عوام، ایڈمنسٹریشن، حکومت، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ حکومت تو یہ کارروائیاں کر رہی ہے، مگر حکومت کے جائز اور ناجائز ہونے کا سوال کیا حل ہو چکا؟ کیا ناجائز حکومت اس قابل ہوا کرتی ہے کہ وہ اس طرح کے حالات کو فیس کر پائے؟ اگر نہیں ہوا کرتی تو پھر اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں، اور اس ملک میں آپ یہ دیکھ لیجیے. آپ حکومت کو جائز نہیں سمجھتے؟ جی میں حکومت کو جائز نہیں سمجھتا. تو یہ طالبان بھی جو ہے، ٹی ٹی پی بھی کہتی ہے ناجائز حکومت ہے، حملے کرتے ہیں، تو آئیڈیالوجی پھر آپ کی ان کی ایک ہے، اس کا مطلب ہے؟ آپ جو مرضی نکال لیجئے، میں آپ کو جو میرا ویو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں، میں نے سیدھا پوچھا ہے کہ قربانیاں دے رہے ہیں، مطلب نکالنا ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہوں گے. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نے میری بات سننی ہے یا آپ نے آگے سے اچھا میری بات کا مطلب نکالنا ہے؟ یہ حضور نے انہیں جہنمی کتا بدترین مخلوق کہا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کس نے کہا ہے جہنم میں بدترین مخلوق؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وَهُمْ كِلَابُهُمُ النَّارِ. یہ خارجی گروہ جو ہے یہ جہنمی کتے ہیں، شر الخلائق، بدترین مخلوق ہیں، انہیں قوم و عاد و سمود کی طرح قتل کرو. جی نبی کی بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، مگر بات یہ ہے کہ پہلے جو نبی کا نظام تو قائم کر لینا. نبی نے بھی جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اس کے لیے ایک چیز جو ہے نا اس نے ایک نظام قائم کیا. یعنی ان کو چھوڑ دینا مارے ہیں؟ یار آپ یہ یعنی نہ کریں، آپ ٹیلی فون بند کرتے ہیں. بند کیوں کروں؟ لاشیں گر رہی ہیں، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سیخ پا ہو رہے ہیں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے، یہی تو ہمارے مذہبی جماعتوں کے ٹیگ لگا کے یہ آپ کی ہے. چونکہ آپ کے مولانا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پر ریاست کو بھی للکارتے ہیں، لیکن بات حدیث پہ آئی تو آپ بند کر گئے، بخاری مسلم کی. آپ نے کہا نبی کا فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. سینیٹر صاحب، بخیل ہے وہ شخص جس نے میرا نام لیا اور مجھ پر درود نہیں پڑھا. آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہے حضور علیہ السلام کا نام نامی آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. پھر ہمیں کہتے ہیں، لوگوں کو ایتھک سکھاتے ہیں. کوئی خوف خدا کریں. لاشیں گر رہی ہیں، فوجی قربانی دے رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کا آرڈر ہے اور سرٹیفائیڈ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں شہید ہوا اس کے 10 درجات ہیں، 3 جہنم کے دروازے. آپ حدیث تو پڑھیں، آپ کہتے ہیں نظام نہیں آیا، لاشیں گرتی رہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک سرکار مدینہ کے فرمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انسا یہ بتائیں میسج کیا ہے، اب فائنل فیس کیا ہو سکتا ہے اس سارے قضیے سے نکلنے کا؟ مختصراً بتائیے. دیکھیں، میں بار بار اس چیز کو کہہ رہی ہوں کہ پاکستان نے اپنا ملٹری ڈاکٹرن استعمال کر کے آسان لفظوں میں ایک مطلب اسٹیٹ کی یہ پلے بک کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر تھریٹ آئے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. سو اگین ہم ڈیٹرنس یعنی کہ روک تھام کرتے رہیں گے. مطلب دشمن کو پہلے ہی سگنل کر دینا کہ اگر اٹیک کیا تو کاسٹ بہت ہائی ہوگی، اور اس دفعہ ہم ان سب لوگوں کو جہنم کی طرف رخ کروائیں گے جن نے ہماری کتنی لاشیں اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری جی وقت کم ہے، میں جی دوسری بات بتا دیں پھر آگے فیصل شاہ صاحب کی طرف. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں، ہم پرو ایکٹیو ڈیفینس اپنا کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈپلومیسی کے چینلز بھی کھلے رہیں گے، اپنے بارڈرز ہم سیکیور کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف ایسکیلیشن کنٹرول ہے. پاکستان ایک امن پسند ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، آپ نے ٹون دیکھ لی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں بتائیں تو یہ چھپ گئے ہیں، چونکہ یہ خارجیوں سے ڈرتے ہیں، یہ اس صوبے سے ہیں جہاں ان کی ٹائز ہیں، کاروبار ہیں، مفادات ہیں. تو یہ تو حال ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کا. تو کیا کہتے ہیں کہ اینڈ کیسے ہوگا اس سارے سینیریو کا؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ ایک بہت مربوط قسم کی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، جس میں ہر ایک کی انوالومنٹ ہونی چاہیے جو اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے اور جو اس فتنے کو مارنا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں فوج ہے، اس میں عوام ہے، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کہ اس پاکستان ریاست پاکستان کا حصہ ہیں اور جو اپنے آپ کو ان سے الگ کرتے ہیں، اس فتنے سے الگ کرتے ہیں.
हम सबको मिल के बैठना है, हम सबको मिल के एक मजबूत स्ट्रेटेजी बना के उस पर काम करना है। सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, काम करना है। नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। हमें काम करके और इसको एक जंग की तरह लेना है और जंगी माहौल में इसके साथ डील करना है। अच्छा ये बताएं इंजीनियर राजा इफ्तिखार साहब, चेयरमैन लव पाकिस्तान मूवमेंट, भारत की प्रॉक्सीज भेद बदल कर तो वार कर रही हैं, फ़ायदे पाकिस्तान हर लम्हा शहादत भी दे रही हैं, फ़ौज के लिए क़ुरबानी दे रही हैं, तो उनके लिए क्या कोई पैगाम देंगे, मुख्तसरन बताइए। देखें, अगर कोई भी मुल्क जो है वो प्रॉक्सी वार के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करेगा किसी भी मुल्क में, तो वो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इलाक़ाई अमन के खिलाफ इक़दाम समझा जाएगा। तो पाकिस्तान का इसमें क्लियर मौक़िफ़ है कि ऐसे नेटवर्क्स और सहूलतकार अनासर को बेनकाब करना है और इनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करना है। अलबत्ता उमर भाई, मेरे ख्याल में इसको मजहबी रंग देने की बजाय जो है स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी तनाज़र में देखना चाहिए। मसला किसी मजहबी का नहीं बल्कि रियासती मफादात और जियोपॉलिटिकल मुकाबला का है। लिहाजा जज्बाती होने की बजाय सफारती इंटेलिजेंस और दफाई सतह पर मजबूत इसको देखना चाहिए ताकि प्रॉक्सी जो जंग हो रही है इसका मौसर तोड़ किया जा सके। अच्छा राज साहब, अफवाज पाकिस्तान को जो पैगाम क्या देंगे मुख्तसरन वो बता दीजिए, कुर्बानियाँ दे रहे। सबसे पहले अपने शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करना हमारा कौमी फरीजा है। इनकी कुर्बानियाँ ही हमारी आज़ादी और अमन की ज़मानत है। बेशक। फौज के लिए पैगाम यह है कि पूरी कौम इनके साथ खड़ी है, इनकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है और इन पर फख्र करती है। और कौम के लिए यही पैगाम है उमर भाई मेरी तरफ से कि कौमी यकजहती, ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल और रियासती इदारों के साथ तावन ही इन कुर्बानियों का असल एहतराम है। जब कौम और अफवाज एक सफ़ पे हों तो कोई दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब ये बताइए, राय साहब कहे कौम और फौज एक सफ़ में हो, उनका व्यू है मजहबी हवाले से। बहरहाल एक चीज़ वो तो है अपनी जगह, फ़ौज और अवाम एक पेज पे हों, ये मिल के हम इसका ख़ात्मा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकेंडली ये कि जिस तरीके से फ़ौज की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म, जब फ़ौज और अवाम एक साथ हैं और हम फ़ौज भी कुर्बानियाँ दे रही है, अवाम भी कुर्बानियाँ दे रही है, और जिस तरीके से सेनेटर साहब ने बात की, तो मेरा तो ये मशवरा भी है, मेरी ये राय भी है कि अब ना सिर्फ उन लोगों को जो आपके मुल्क में दहशत गर्दी फैला रहे हैं बल्कि उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाए और उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। जो हमदर्द हैं, सहूलत बिल्कुल, वो आपके मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं अगर दहशत गर्द कार्रवाइयों को। क्योंकि डॉक्टर साहब एक चीज़ कहते हैं ना, जज्बाती नहीं, मेरा फौजी जवान इतना पैसा, सरमाया, माँ बाप वो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं। उसके स्कूल, कॉलेज, शादी की उम्र होती है। जो कैडेट वापस कफन में आता है ना, सुने मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, वो तो कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन पीछे जो नर्सरियाँ, नजरियाती हैं, तालीमी इदारों में, वो फिर दोबारा पिनपना शुरू हो जाती हैं। सर देखिए, बात सुने, आपकी फ़ौज और आपकी आवाम, ये नुकसान सिर्फ इन दो जो एलिमेंट्स हैं उनका हो रहा है। फ़ौज का नुकसान हो रहा है हमें बचाते हुए, हमारा नुकसान हो रहा है जब हम रोज़े की हालत में शहीद होते हैं, जब हम कोर्ट कचहरियों में शहीद होते हैं, जब हम अपने बच्चों को कैडेट कॉलेजेस में भेजते हैं, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, उनकी बसों को आग लगाई जाती है, जब इमाम बारगाहों में हमले किए जाते हैं, इनमें से किसी के अपने घर वाले उठ के जो हैं वो किसी हमले का शिकार हो, तो फिर मैं देखती हूँ ये लोग कैसे इस तरह की बात करते हैं। सियासतदान या जो, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अंजा साकिब, एडमिरल फैसल शाह साहब, डॉक्टर सिद्रा, इंजीनियर राजा इफ्तिखार हुसैन साहब, और बुरा मान गए लेकिन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपको भी दर्श है, दावत है। हमने तो हक बात की है, दिल जला के आपके सामने रखा, आप हदीस सुन के बग़ैर दरूद पढ़े भाग गए कि शायद आपका ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जैसे सिद्रा ने कहा कि राय साहब ने भी, एडमिरल साहब ने भी, सब ने, कि फ़ौज और अवाम इन दोनों का नुकसान है। वो कुर्बानी दे रहे हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन जो लोग जिनके पॉलिटिकल लीडरशिप सारे एक जैसे नहीं होते, एक्सेप्शन हर जगह पे हैं, लेकिन उनका अगर कोई भाई बेटा इस मार्के में शहीद हुआ, उन्हें इसका तकलीफ़ का पता होता। सेनेटर साहब, आपको फिर पता होता कि गोली अपने सीने पे लगती है तो दर्द तब महसूस होता है, अपने बेटे के सीने पे लगे, घर में आग लगती है तो तब महसूस होता है कि शोले की तपिश क्या है। दूसरे के घरों में घरौंदे जलते हैं, आग लगती है, आंगन वीरान होते हैं, लाशें तड़पते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप समझते हैं ये आग मेरे घर से दूर है।
خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ آگ ہر گھر تک پہنچ جائے، پھر آپ کو بھی تپش معلوم ہوگی، لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر جائے گا۔ اپنی پالیسی گائیڈ لائن قرآن و سنت کو بنائیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہماری کروڑوں جانیں قربان ہیں، انہوں نے فرمایا قوم و عاد کی طرح انہیں کچھ لو تاکہ ان کا نشان باقی نہ رہے، یہ فتنہ و شر کے پروردہ ہیں، سیدنا علی نے انہیں ایلیمنیٹ کیا، تو یہ سب ہونے کے باوجود پھر ہم ڈائیلاگ کی بات کیوں کریں؟ جو ہمارے فوجیوں کے ساتھ فٹ بال بنا کے لاشوں کے ساتھ کھیلے، ہماری عورتوں کی عصمت دری کریں، جو کم عمر بچیوں کو معاف نہ کریں، جو لاشوں کا مسئلہ کریں، ان سے ڈائیلاگ نہیں ہوتا، ان کے خلاف ذوالفقار حیدری استعمال ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔